حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، قرآن نے نہیں چھوڑا حسین کے لبوں پہ، تب بھی تلاوت کلام مجید جاری ہے۔ اور فرمایا حوض کوثر پہ بھی یہ ساتھ ساتھ آپ کو ملے گے، یہ آپس میں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ ایک فکر کے حامل، ایک تھیوری ہے تو دوسرا اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور اہل بیت نبوت اس کی عملی مشق ہے، اس کا پریکٹیکل ہے۔ اور آپ تھیوری کو پریکٹیکل کے مطابق اور پریکٹیکل کو تھیوری کے مطابق پاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے پہچاننا بھی آسان ہوگا، تمہارے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ ان دونوں کے دامن کو تم مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر گامزن رہو گے۔ تو دو چیزوں کے ساتھ جڑنے کی تلقین فرمائی، ایک قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت نبوت، اور ان دونوں کے دامن کو تھامنے سے تم فلاح پہ رہو گے، کامیابی تمہارا مقسوم رہے گی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پہ گامزن رہو گے، سیدھی راہ صراط مستقیم تمہارا مقسوم رہے گا۔ کب؟ جب تم ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے اس روایت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو فرمان حضور علیہ السلام کا آپ نے سنا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اور اس کے علاوہ بھی یہ 2 درجن اصحاب سے مروی ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے صحاح سمیت۔ اب اس کو اہتمام سے حضور نے بیان کیا ہے۔ دوسرا حضور کا فرمان، اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ محدثین کے ہاں طریقہ یہ ہے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور جواب میں حدیث رسول بیان فرمائی۔ علماء بھی استشہاد کے طور پہ حدیث بیان فرماتے ہیں، یا پھر درس حدیث تھا، شاگرد بیٹھے تھے اور جو استاد تھا، محدث تھا، اس نے وہ حدیث بیان فرمائی۔ تو صحابہ کا بھی یہ اسلوب تھا، کوئی کام کسی نے کیا اس کی تائید میں، یا وہ کام غلط تھا تو اس کی تردید کے اندر حدیث بیان فرمائی، اور یا پھر خطبے کے اندر کسی موضوع پر استشہاد کے طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ اسلوب اختیار کیا گیا، ایسا اسلوب کسی اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے ہمیں نہیں ملتا۔ وہ اسلوب کیا تھا؟ طواف چل رہا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، اہل محبت، اہل ایمان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو مطاف لوگوں کے ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، وہ آخذ بباب الکعبہ، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر ہاتھ رکھا، اور کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر کے لوگوں سے مخاطبت فرمائی، کہا لوگوں میں کعبہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ اس اہتمام کے ساتھ اور اس طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا، اور حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ ایک انوکھا اسلوب اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ وہو آخذ بباب الکعبہ، وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر کے ارشاد فرمانے لگے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دورہ حدیث کے طلباء بھی تشریف فرما ہیں، سمیتوں سے جب محدث روایت کرتا ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ آخذ بباب الکعبہ، کعبے کے دروازے کو تھام کر کے، دہلیز کو پکڑ کر کے حضرت ابو ذر نے مجمع عوام کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے حضور علیہ السلام سے حدیث خود سنی ہے، یقول، آقا کریم فرمایا کرتے تھے، الا ان مسئلہ اہل بیتی فیکم مسئل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت نبوت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت نبوت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ کشتی نوح طوفانوں سے بچا کر کے مقصود تک پہنچانے
کی ضامن ٹھہری. اس لیے اگر تم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، عافیت تمہیں مطلوب ہے، تو اہل بیت کے دامن کو تھامنا پڑے گا. اب یہاں جس طرف میں اپنے مضمون کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت نبوت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. کشتی کے اوپر جو سوار ہوگا وہی کنارے لگے گا، ساحل آشنا ہوگا، منزل اسے ملے گی، ڈوبنے سے وہی بچے گا، ہلاکت سے وہی محفوظ رہے گا جو کشتی میں آ جائے گا، کشتی کی پناہ لے لے گا. اور جو کشتی سے پیچھے ہٹ گیا تو وہ غرق ہو گیا، چاہے وہ کتنا ہی معتبر شخص کیوں نہ ہو، اس کو اپنے بازوؤں پر کتنا ہی سہارا کیوں نہ ہو کہ میں تو پانیوں کو چیر کر کے تیر کر کے منزل تک پہنچ سکتا ہوں. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی ہلاکت سے نہیں بچ پاتا. تو اس کو ناز تھا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، کتنے کتنے بلند کوسار میرے پاس ہیں، اور میں پہاڑوں پہ چڑھ کے ان پانی کی موجوں سے بچ جاؤں گا. کوئی پہاڑ نہیں بچائے گا، اگر بچائے گا تو اہل بیت کی کشتی بچائے گی. اب اگر آپ کی توجہ ہو تو اس کشتی والے مضمون کو ذہن میں رکھیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہ حق و باطل کا جو معرکہ منعقد ہوا، وہاں حضرت امام حسین کیوں گئے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ان کی روش باغیانہ روش تھی، استغفر اللہ. یزید کی حکومت تھی، اور یزید صحابی رسول کا بیٹا ہے، خود تابعی ہے، مغفور لہو ہے، جہاد قسطنطنیہ کا ہیرو ہے، تہجد گزار تھا، بہت اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اور اچھا انداز حکومت سیکھ گیا تھا. لہٰذا اس کے خلاف میدان عمل میں آنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی جرم ہے، ان کی ہی غلطی ہے. لہٰذا یزید حق پہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پہ نہیں تھے، اور اس کی سزا انہوں نے دنیا پہ بھی کاٹی، اور معاذ اللہ ان لوگوں کا خیال ہے آخرت میں بھی سزا کاٹیں گے. صاحب بدایہ و نہایہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسا ایک گروہ موجود ہے جو 10 محرم کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور قتل حسین کی خوشیاں مناتے ہیں. تو ایک طبقہ وہ ہے جو سراسر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پہ اور یزید کو سراسر حق پہ مانتا ہے. اور اس میں ان کے پاس کوئی جھجک نہیں ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتے ہیں. اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، لیکن بہر صورت ایسی تعداد موجود ہے جو حضرت امام حسین کے اس عمل کو، جبر کے خلاف اس قیام کو بغاوت قرار دیتے ہیں، اور یزید کے اس عمل کو، بغاوت کو کچلنے کے مترادف قرار دے کے یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا طبقہ جو اس عنوان سے بات کرتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، یزید کا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا نہیں تھا، اور نہ وہ اس ذہن کا کوئی شخص تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے خطوط کے جواب میں تشریف لے گئے تھے، اور مسلم بن عقیل نے خط لکھا، اور آپ اس خط پر اس سفر کا آغاز کیا. جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ان کو توقع نہیں تھی، لہٰذا راستے کے اندر حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اور پھر حر بن یزید ریاحی کے جو گھیرے کی وجہ سے ان کو کربلا کی طرف رخ کرنا پڑا، اور وہاں پھر وہ واقعہ حادثہ فاجعہ، اور وہ یہ ایک دردناک کہانی رقم ہوئی جس سے امت دکھی ہے. اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ ان کے کہنے پہ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پہ دوش دیتے ہیں کہ وہ جذباتی تھے، اور ان کو صحابہ نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے اور دیگر لوگوں نے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی.
اور وہ چلے گئے اور پھر یہ حادثہ واقع ہوا، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرح جس طبقے کا ذکر پہلے ہوا ہے اتنی سختی تو نہیں کرتا، لیکن یہ طبقہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور یزید کو بری الذمہ قرار دیتا ہے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتفاقیہ حادثے کے ذریعے سے اس منزل تک نہیں پہنچے۔ اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ یزید کو بری الذمہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ نعمان بن بشیر صحابی رسول جو کہ گورنر کوفہ تھے، ان کو معزول اسی لیے کیا گیا کہ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ سختی نہیں کر رہے، اور بصرے کے انتہائی بدتمیز شخص کو ابن زیاد کو یہاں متعین کیا گیا، اور یزید کے احکام اس کو تھے کہ سختی کے ساتھ نپٹنا ہے، اور پھر اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ ہوا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخص کی وجہ سے ہوا، اور اس کے پیچھے یزید کا ہاتھ تھا، اس کی آشیرواد تھی۔ اس پر صرف میں ایک بات کر کے آگے گزر جاتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پر تفصیل سے بات کی جائے۔ جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت پامال کرنے کے لیے یزید نے متعین کیا، یزید کے نامہ سیاہ میں صرف کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہے، مدینہ المنورہ کے اندر یزید نے 700 صحابہ کو شہید کیا ہے اور تقریباً 10,000 تابعین کو شہید کیا ہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ اس کے گھوڑے باندھے گئے، اس کی فوج کے گھوڑے باندھے گئے۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی مسجد نبوی میں، اور میں نابینا تھا اور مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، ورنہ جو بھی پکڑا جاتا اس کو گرفتار کر لیتے اور قتل کر دیتے، اور میں پریشان تھا۔ سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، کون بتائے گا، اذان تو یہاں ہو نہیں رہی، سب لوگ جو ہے وہ مسجد سے نکل گئے ہیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نابینا ہوں، مجھے کون بتائے گا ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور میں اس کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا۔ 3 دن تک مدینہ المنورہ کی کنواری عورتوں کو اس لشکر کے لیے جائز کر دیا گیا، اور پھر جو ادم مچا وہ تاریخ کا دردناک باب ہے۔ اگر وہ کہانی آپ پڑھیں وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی ہیں، تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ ایک عورت بچہ جنم دیتی ہے اور جو قابلہ ہے، دائی ہے، وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ پہلا دودھ دینے کے لیے ڈالتی ہے کہ یزیدی لشکر کے لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں لوٹ مار کرتے ہوئے مختلف گھروں میں، اور اس خاتون سے کہا کہ کچھ تمہارے پاس ہے تو دو، تو وہ انکار کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ ماں کی چھاتی سے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارتے ہیں، اور اس کے دماغ کا بھیجا نکلتا ہے، اور ماں رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے بیٹے میرے پاس کچھ ہوتا تو تیری جان کے لیے سب کچھ وار دیتی۔ اللہ اکبر، یہ تھے یزید کے کرتوت۔ پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کیا۔ یزید کی حکومت کے 3 سال تھے، اور ہر سال میں ایک الگ واقعہ ہوا۔ 61 ہجری کے اندر واقعہ ہوتا ہے کربلا کا، 62 ہجری کے اندر مدینہ المنورہ کی حرمت پامال ہوتی ہے جس میں 10,000 تابعی اور 700 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور پھر 63 ہجری کے اندر مکہ المکرمہ پر حملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا اور جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا، اس کے سینگ پڑے ہوئے تھے، تو ان کے بارود پھینکنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ سینگ بھی جل گئے، جبکہ ابھی تک وہ موجود تھے۔ یہ یزید کے 3 سالوں کی کرتوت ہیں۔ تو جب مسلم کو وہاں اس نے بھیجا، مسلم بن عقبہ کو، کہ تم جاؤ اور جا کے مدینہ المنورہ میں وہ لوگ جو ہماری بیعت نہیں کر رہے ان سے جا کے بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر قیامت ڈھا دو وہاں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ
انہوں نے کہا تھا کہ میں جو دیکھ کر کے آیا ہوں تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں اترتے، اور پھر انہوں نے آ کے اپنے جوتے کو اتار کر کہا میں یزید کی بیعت کو یوں اتارتا ہوں جس طرح میں جوتا اتارا ہے، اور پھر دوسرے نے کہا میں بھی یوں اتارتا ہوں، تو ڈھیر لگ گئے جوتوں کے، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے لشکر کشی کی، اور پھر نتیجے کے اندر اتنے لوگ شہید ہوئے، اسی طرح مکہ المکرمہ میں۔ تو یہ ڈیوٹی بھی اس نے ابن زیاد کے ذمے لگائی تھی پہلے۔ یہ مسلم بن عقبہ جو ہے یا عتبہ، یہ بعد میں متعین کیا گیا، تو ابن زیاد نے اس کا انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اس نے ذرا سختی سے کہا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تمہارے کہنے پہ پہلے میں حسین ابن علی کو شہید کیا ہے، اب دوسرا نامہ سیاہ، دوسری بدکاری جو میرے نامہ سیاہ میں نہ ہو۔ تو کہا کہ آپ نے ان کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ کیا تھا۔ اس نے کہا میرا حسین سے کیا اختلاف تھا، میری کیا لڑائی تھی، یہ سب کچھ اس کے کہنے پہ، اس کی مرضی سے کیا تھا۔ تو یہ کس طرح یزید کو بری کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ خام خواہ کہا جاتا ہے یہ ایک حادثہ فاجعہ ہو گیا، ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذمہ دار شخص ایسے ہی کسی کے خط کے اوپر جو ہے وہ سر اٹھا کے چل پڑے گا اور پھر جو ہے اس کا انجام ہے اس سے بے خبر رہے گا کیا ہونے والا ہے، ایسا نہیں۔ عزم اونچوں کو سارا استوار، اقبال نے کہا اس کا عزم اور اس کا ارادہ تو پہاڑوں کی طرح استوار تھا، ایسے نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی جو ہے وہ گرے ہوئے پتے کی طرح ہواؤں کے دوش پہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، نہیں، وہ پیغمبر کی گود کا پالا ہوا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک فکر یہ دی جا رہی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ ظاہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کے مابین صلح ہوئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت ادھر آنی تھی، تو اب یزید تخت نشین ہو گیا تو یہ اپنے حق کے لیے نکلے، اور پھر ظاہر ہے وہ بھی تخت و تاج کا مالک بنا بیٹھا تھا، تو پھر جس کا زور آ گیا اس نے دوسرے کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا۔ اور یہ بات کہہ کر کے جو اس کو دو شہزادوں کی شخصی لڑائی، یہ ایک تیسرا موقف ہے، دو شخصوں کی، دو افراد کی لڑائی، شخصی لڑائی، اور یہ اقتدار کی رسا کشی قرار دے کے، یہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ قرار دے کے اس کی معنویت کو زائل کرنے کی ایک بدکاری کی جاتی ہے، جبکہ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ تھا۔ اب اس پر جو چوتھا موقف ہے کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، میں اس پر 2 لمحوں کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لے جاؤں گا، اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیام کیوں کیا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو نہ تو یہ اتفاقیہ حادثہ تھا، نہ یہ اقتدار کی رسا کشی تھی، اور نہ ہی کوئی بغاوت تھی کہ حضرت امام حسین نے کی اور یزید نے اس کو کچل کے رکھ دیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے خطبات جو مختلف مواقع پر آپ نے دیے ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو اس کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے اور اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس پر محمد بن حنفیہ کو لکھا ہوا خط موجود ہے، تاریخ کے اوراق میں آپ کا ایک نہیں کئی خطبے موجود ہیں، ان میں سے ایک خطبے کے چند کلمات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو معتبر کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور ان کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے چند جملے آپ نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی ساما سفر، اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا
تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے. ان کا مقصود یہ نہیں تھا. ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے؟ ذرا ان کے کلمات سنیے جو معتبر کتب تواریخ میں موجود ہیں، اور ایک طویل خطبے سے یہ ایک اقتباس ہے اور اس کے بھی چند لفظ ہیں. اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا. ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے. لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا. یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا. جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے. تو ہمارے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں. لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں. اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے. سنو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا. الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیر خاروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعۃ الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے. وَتَرَكُوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے. اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ جب دین پر اتنی مشکل اور اتنی مصیبت آن پڑے تو مصیبت کے وقت اگر کوئی کھڑا نہ ہو، وہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں لیکن جب جنگ ہوگی تو مجھے چھٹی ملنی چاہیے. تو میاں تم فوج میں بھرتی کس لیے ہو؟ اب ذرا اس حدیث کی طرف آؤ کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا، اور کشتی اس وقت کام آتی ہے جب طوفان آتے ہیں، جب پانیوں کا وفور ہوتا ہے تو اس وقت کشتی کام آتی ہے. مجھے بتاؤ جب پانی نہیں ہے، حضرت نوح جب کشتی بنائی تھی تو وہ خشکی کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور کافر گزرتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے تھے میں کشتی بنا رہا ہوں. تو وہ آگے سے ہنستے تھے کہ کشتی تو پانیوں کے لیے ہوتی ہے، یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو کہا جب پانی آئے گا پھر تم اس کشتی کو دیکھو گے یہ کیا کام دیتی ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی. اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے، اور طوفان تو بفر چکے ہیں. انہوں نے قد لازموا طاعۃ الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا. وَتَرَكُوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا. وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، اور فساد جو ہے بپا ہو گیا تھا. اور پھر فرمایا وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے یزید نے، حدود شرعی ان کو معطل کر دیا گیا ہے. وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا، اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا. اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل. تو حضرت امام حسین نے فرمایا انا احق من غیر، مجھے بتاؤ جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے،
تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی، اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق در خاک و خون غلطی داست۔ مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست، اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔ یہ بنائے لا الہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ابدی ہے۔ یہ دنیا کو بتانا تھا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے پھر تو کوئی خیر کی قدر باقی نہ رہتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت خاموشی بھی اختیار کر لیتے تو پھر دنیا کے پاس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کوئی مثال بھی موجود نہ ہوتی۔ آپ کا خطبہ بیضا، اس کے 2 لفظ سن لیجئے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں میں جان رہا ہوں کہ میرے بعد آگے کیا ہونے والا ہے، جو حادثہ فاجعہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ حضرت امام حسین کو بتایا گیا اتخوفنی بالموت، لوگوں کو جو آپ کو کہہ رہے تھے نہ جائیے، ان کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ثبت ہے جریدہ عالم پر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِي اسوہ، قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو، ان کے سامنے کوئی مثال تو موجود ہو۔ اور اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں قیام نہ کرتے تو آج کسی بھی ظالم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہوتا، کہ جب حسین ابن علی نے خاموشی اختیار کر لی تھی تو ہم کوئی حسین ابن علی سے زیادہ معتبر ہیں، ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں؟ لیکن آج جواب یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے اپنا خون دے دیا تو ہمارا خون کوئی زیادہ قیمتی ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنا کو قائم کیا اپنا خون دے کر، اور بتایا تیغ بہرے عزت دین است و بس، مقصد تو حفظ آئین است و بس۔ تیغ تلوار کا مقصد کیا ہے؟ آئین کی حفاظت کرنا۔ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ آئین اسلام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد او حفظ آئین است و بس، اسلام کے آئین کو بچانا، یہ ہے تلوار کا مقصد۔ اس لیے میدان عمل میں آپ امام عالی مقام کو دیکھتے ہیں۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد، اور ان کے خون نے اس راز کی تفسیر کر دی اور سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا۔ مجھے بتائیے، یزید حدوں کو پامال کر رہا تھا، یزید اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے رہا تھا، یزید شیطان کی فرما برداری اور رحمان کی نافرمانی کو رواج دے رہا تھا، لیکن اتنے باریک انداز سے کر رہا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا تو زمانے کو بتایا کہ یزید کی بیعت کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ امور ہیں، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ انکار بیعت پہ ارشاد کیا جو آپ کو بارہا سننے کو ملتا ہے، اور یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک قیامت کے لیے راہ عمل دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ جملہ کا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ قیامت تک ایک ہمارے لیے راہ عمل ہو گیا کہ وقت کا کوئی بھی یزید ہو تو جو حسین ابن علی کا ماننے والا ہے وہ یزید وقت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یزیدیت کو قبول کر لے جبکہ وہ ماننے والا حسین ابن علی کا ہے؟ تو یہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ نے اپنے خون سے پھر اس کی تفسیر کی، اور خون سے تفسیر کرنا حسین ابن علی کا کام تھا۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ خون او تفسیر این اسرار کر،
ملت خوابی درا بیدار کر. پھر سوئی ہوئی امت جاگ پڑی. نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت. اللہ کا نقش، اللہ کا کلمہ نور صحرا کی ریت پہ لکھ دیا اور ہماری نجات کا عنوان لکھ دیا حسین ابن علی نے. ورنہ خیر اور شر اس طرح آپس کے اندر مل جاتے کہ پتہ نہ چلتا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. ملوکیت اس طرح لبادے ڈال دیتی حق کے اوپر کہ حق جو ہے وہ شر نظر آتا اور شر جو ہے وہ حق نظر آتا. خیر اور شر کے اندر یوں التباس ہو جاتا. اب اس خیر اور شر کے اندر امتیاز پیدا کرنے کے لیے کوئی معمولی خون نہیں چاہیے تھا، وہ حسین ابن علی کا خون ہی چاہیے تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون دے کر اپنا نقصان نہیں کیا، خون دے کر اپنے آپ کو کسی خسارے میں نہیں ڈالا، بلکہ اقبال نے تو یہاں قلم توڑ دیا. ان لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی دیکھیے اور خراج. اور اقبال پھر اس کے بعد خود ہی جھوم اٹھتا ہے، سرخ رو عشق غیور از خون ہو. ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے، سرخ رو عشق غیور از خون ہو. اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. سرخ رو عشق غیور، غیرت والا عشق. ہر عشق کی بات نہیں ہے، ایک وہ عشق بھی ہے جو غالب کو نکما کر کے رکھ دیتا ہے. عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، کام کا آدمی. عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا. میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ اس عشق کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ عشق سرخرو کرتا ہے، عزت نواز عشق ہے، بندہ نواز عشق ہے. اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور، غیرت مند عشق کے چہرے کے اوپر یہ جو سرخیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، عشق سر اٹھا کے جو چلتا ہے. کہا یہ کیوں عشق سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوا؟ فرمایا سرخ رو عشق غیور از خون ہو. اس عشق کے بانک پن کا سبب اور اس کے چہرے کی سرخیوں کا سبب حضرت امام حسین کا خون ہے. ایک چھوٹے سے مصرے میں اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی، جس کے لیے ایک لمبا مضمون چاہیے تھا. پورے شعر کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بلکہ ایک مصرے میں کہہ دی سرخ رو عشق غیور از خون ہو. اقبال خود ہی اشش کر بیٹھا اور پھر کہنے لگا شوخی ای مصرا از مضمون ہو. اس ایک مصرے میں اتنی جان کیسے آئی؟ اس لیے کہ نام حسین کا لیا ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کا ذکر چھڑ جائے، ان کی بات ہو تو ایک مصرے میں زندگی کے مضمون آ جاتے ہیں، تو پھر حسین ابن علی کی محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سرخ رو عشق غیور از خون ہو شوخی ای مصرا از مضمون ہو تا قیامت قطع استبداد کر موج خون ہو چمن ایجاد کر. قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استبداد کا دروازہ بند کر دیا. ظلم اور جبر اس کے مقابلے میں حق کو کھڑا کر دیا. حق کبھی بھی بیٹھ نہیں پائے گا. حضرت امام حسین کا کردار چمکتا دکھائی دے گا، اور ظلم، جبر، جور، زیادتی یہ اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے. یہ موجود تو رہیں گے، آج بھی یزید اور یزیدیت موجود ہے، لیکن دشنام کے طور پہ. فرق یہ ہوتا اگر امام حسین کھڑے نہ ہوتے تو یزید اور یزیدیت موجود ہوتی، لیکن اس کو خوبصورت غلاف پہنائے گئے ہوتے، ملوکیت کے لباس میں ملبوس کر کے اس کو لوگوں کا نجات دہندہ قرار دیا گیا ہوتا کہ یزید نے یہ کیا، یزید نے وہ کیا. یزید کا جور و ظلم اور جبر اور زیادتی موجود ہوتی، لیکن وہ ملفوف ہوتی، وہ غلافوں کے اندر ہوتی اور اس کو خوبصورت پیکنگ کے اندر پیش کیا جاتا. امام حسین کا یہی تو کام تھا کہ وہ غلاف اتار پھینکا، اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور قیامت تک مکروہ چہرہ جو ہے وہ نمایاں کر دیا. اور قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے نام کو دشنام بنا دیا اور اس کے کردار کے تعفن کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور امام حسین حق کے نمائندے، خیر کے نمائندے، سچائی کے نمائندے، عدل کے نمائندے بن کے ابھرے، اور یزید ظلم، جور، جبر، زیادتی اور کراہت کا نمائندہ بن کے ابھرا. اور زمانے نے آج بھی جو یزید کے ہم نوا بھی ہوں وہ بھی اپنے آپ کو یزید سے جوڑنے سے گریز کرتے ہیں، اور جو حسین ابن علی کے لیے دل میں وہ محبت نہیں بھی رکھتے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم حسینی ہوتے ہیں. یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ ہر کوئی حسین ابن علی کے ساتھ جڑنے کی آرزو کرتا ہے، لیکن حسین ابن علی سے جڑنے کا مقصود اور ان سے جڑنے کی علامت کیا ہے کہ ان کی فکر کو، ان کے نسب العین کو، ان کے طریقہ حیات کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں اور ہمارا عمل بتائے کہ ہم واقعتاً حسینی ہیں.
یہ قافلہ حسینی ابھی رکا نہیں ہے، یہ تھما نہیں ہے، یہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، آج تک یہ جنگ حق اور باطل کی جاری ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں جب جنگ ختم ہو جاتی تو جنگ کے ختم ہونے کی علامت سفید جھنڈے، آج بھی امن کے سفید جھنڈے ہوتے ہیں، لہرا دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہو گئی، امن کا زمانہ آ گیا۔ لیکن جنگ جب کچھ وقت کے لیے موقوف کی جاتی تاکہ لشکر تازہ دم ہو کے دوبارہ حملہ آور ہوں، تو پھر سفید جھنڈے نہیں لگائے جاتے تھے، جو سردار کا خیمہ ہوتا اس کے اوپر سرخ رنگ کا جھنڈا نصب کر دیا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے فوجی اور ہمارے مجاہد، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سست ہو کے بیٹھ نہ جائیں، سرخ جھنڈا جھول رہا ہے، وہ تلواروں کو تیز کریں، دھار کو تیز کر لیں، اس لیے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے، سستانے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے تمہیں وقت دیا ہے۔ آؤ کربلا میں آ کے دیکھو، حسین ابن علی کے مزار پہ سرخ رنگ کا جھنڈا جھول رہا ہے اور زمانے کو بتا رہا ہے تمہیں سستانے کے لیے وقت دیا ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، حق اور باطل کا مارکا آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ حسینی اور یزیدی لشکر آمنے سامنے ہیں، ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ کبھی مارکا ختم نہیں ہوگا، حق اور باطل کی لڑائی جاری رہے گی، وقت کے یزید بھی موجود رہیں گے اور حسین ابن علی کے جانشین بھی موجود رہیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کے ہمیں بتایا افراد کی قلت کثرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ کے جذبوں میں جب صداقت ہوتی ہے تو پھر آپ ظلم کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ ابتدا میں نے 2 جملے کہے تھے کہ غم بڑا مدرک حقائق ہے، کہ غم قوموں کو کھڑا کر دیتا ہے، غم سے تقویت پیدا کی جاتی ہے، غم جوش و جذبہ کی نہضت کا ضامن بنتا ہے، لیکن افسوس ہم نے غم حسین سے وہ کام نہیں لیا جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، 170 کروڑ اس وقت دنیا کے اوپر مسلمان موجود ہیں، لیکن حسینی ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یزید دن دنا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حسین ابن علی کا صرف نام لیتے ہیں اور حسین ابن علی کے اس مشن کے ہم وارث نہیں ہیں۔ اگر ہوتا تو کس طرح یہ ظالم سامراج یوں للکار رہا ہوتا اور اس طرح بربریت اور ظلم اور جبر ہوتا۔ 175 یا 70 کروڑ مسلمان ہو، وہ کسی کا شعر ہے، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں اس کے پہلے مصرے کے اندر تھوڑی ترمیم کی ہے کہ ہم کروڑوں ہو کر بھی سامراج کے غلام رہے، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام۔ وہ 72 سر اس نے وقت کے جبر کا سر جھکا دیا۔ تاریخ پڑھیں، 22,000 کا لشکر سامنے تھا اور یہ 72 اور کئی دن سے پیاسے۔ تاریخ پڑھیں، ایک روایت میں 30,000 کا آتا ہے، چلو 22,000 کر لیں، 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 7 محرم سے پانی بھی بند کر دیا گیا، سفر کی تھکان بدن کو توڑ رہی ہے اور ان میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کل 145 افراد ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ پانی کا ذکر اس لیے کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ پانی کے بغیر چند لمحے بھی نہیں گزرتے، کھانے کے بغیر کئی دن گزر جاتے ہیں، اس لیے پانی بند کر دیا گیا تو کھانا بھی بند تھا، کوئی چیز میسر نہیں تھی، بھوک اور پیاس اور نہر فرات کا کنارہ، ادھر 22,000 کا لشکر جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، رہ کی لالچ کے اندر عمر بن سعد پوری طرح سے میدان عمل میں موجود ہے کہ میں آج فاتح بن کر فتح کے نقارے بجا کے تہران کی سلطنت حاصل کر لوں گا، رہ کی سلطنت حاصل کر لوں گا، اور پھر اس نے باقیوں کو بھی لالچ دے رکھا تھا، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی چیز کا، اور انہیں کسی چیز کا خیال اور لحاظ نہیں تھا، آنکھوں میں خون اترا ہے، غیرت دفن ہو چکی ہے۔ حضرت امام حسین پہلے فرما چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، یہ اب عبید الرحمان نہیں ہیں، یہ شیطان کے بندے بن چکے ہیں، اسی لیے وہ مقابلے میں آگے۔ اور حضرت امام حسین اتمام حجت بھی کرتے ہیں کہ لوگوں تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ تو سینے میں پتھر بھی ہو تو وہ پگھلا کے رکھ دے، لیکن ایسے شکیوں کے دل سخت ہو گئے تھے کہ یہ جملہ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے کوئی ناحق قتل نہیں کیا کہ اس کی پاداش میں آپ مجھے قتل کرنے کے درپے ہوں، میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا کہ اس کی درپے میں آپ میرے مخالف کھڑے ہوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے۔ اور پھر تمام حجت کرتے ہوئے کہا تمہیں نے تو خط بھیجے تھے اور تمہیں نے تو مجھے بلایا تھا،
نام لے لے کے آپ نے کہا. ان کے پاس آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی لیکن تلواریں لیے کھڑے تھے کہ موقع ملے تو پیغمبر زادے کا سر کاٹ دیں. اللہ اکبر. زمانے نے پھر یہ عجیب منظر دیکھا کہ 72 پیاسے شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں. اور نہ صرف ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دڑائے گئے. یوں بھی زیادتی ہوتی ہے. ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا. خیموں کو آگ لگانے کے لیے ان کے گنڈے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ لفظ سینہ چیر دیتے ہیں. آپ نے کہا ظالموں پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے چہروں کے وارث نہیں رہے تو تم دلیر ہو گئے ہو. پیغمبر زادیاں، مخدرات اہل بیت یہاں خیموں کے اندر موجود ہیں اور یہاں لاشیں گرے پڑے ہیں اور شہیدوں کے سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دی ہیں. اور پھر وہاں سے کوفہ اور کوفے سے دمشق. یہاں کربلا سے بھی تو دمشق جا سکتے، کوفے سے قادسیہ جاتے ہیں اور قادسیہ سے پھر جو ہے وہ دمشق جاتے ہیں. ذرا دیکھیے. اور اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ اسیروں کو باندھا ہوا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی قربانی نہیں دی ہے. آپ نے حق کے احقاق کے لیے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور آپ کے مبارک سروں کو جو دنیا کے اوپر پھیرایا جا رہا ہے، گویا یہ ظلم کی تردید ہو رہی ہے. جبر کے خلاف حضرت امام حسین کا سر جہاں جہاں سے گزرتا ہے گواہی دے رہا ہے حق حسین کا ہے اور باطل یزید کا ہے. اور زمانے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلامیاں پیش کی، عقیدتوں کا خراج پیش کیا. یزید داخل دشنام ہو گیا، یزید گالی بن گیا اور بدترین گالی بن گیا. کوئی شخص یزید کا حامی بھی ہو تو اس کو یزید کہہ کے پکارے تو وہ غصے سے پھول جاتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی بھی ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے. ان کی غلامی ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے عزت کا اور وقار کا ذریعہ ہے. آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر یہ عزم کر کے جائیں کہ جس عظیم مقصد کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی وہ اعلاء کلمت الحق تھا. وہ حضور کے دین کو سر بلند کرنا تھا. وہ شیطان کی غلامی سے نکال کر کے رحمان کی ابدیت کے اندر بندوں کو لانا تھا. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی حلت کا فروغ اور حرام کردہ چیزوں کی حرمت کا بیان تھا. وہ مقصد جو حضرت امام حسین کا تھا، آج اگر ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اپنی معاشرت میں آیان سلطنت سے لے کے نیچے تک دیکھیں تو کیا یہ سارا نظم یزیدیت کا چربہ دکھائی نہیں دیتا؟ تو پھر میں اور آپ اگر حسینی ہیں اور سچے حسینی ہیں اور دل سے حسینی ہیں تو پھر ہمیں حسین ابن علی کی طرح ایک الگ دنیا آباد کرنا پڑے گی اور اسی مکتب نور سے روشنی لے کر کے خیر کی قوتوں کو پذیرائی دینے کے لیے عملی جد و جہد کرنی پڑے گی. خون دینا، قربانی دینا، اپنا سب کچھ وار دینا بہت دور کی بات ہے. ہم تو اپنے احساسات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی خون دے دینا اور بچوں کو راہ حق میں قربان دینا یہ تو دور کی بات ہے. آئیے میں اور آپ کربلا کو شعوری طور پہ سمجھیں. کربلا ہے کیا؟ کربلا کی مقصدیت کیا تھی؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قیام کیا اس کا مقصود اور مدعا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کی برکتیں اس امت کو مقسوم کرے اور یہ امت صحیح معنوں میں حسینی بن جائے. جب امت صحیح معنوں میں حسینی بن جائے، حسینی تو 72 بھی ہوں تو ظلم کو دبا دیتے ہیں. اگر 1 ارب 70 کروڑ لوگ حسینی بن جائیں تو دنیا کا کفر تو کہیں موجود بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک کو ہی خضر راہ بنانا ہوگا، ان کے طریق کو اختیار کرنا ہوگا. مشکل وقت کے اندر جس طرح انہوں نے دین کی آبیاری کی اور آج جو دین کے چہرے پہ آپ کو رنگ و روغن دکھائی دے رہا ہے، ممبر و محراب کی زینت دکھائی دے رہی ہے، یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. ایک شخص کی قربانی سے صدیوں تک زندگی مل گئی دین کو اور اقامت دین ہو گئی. یہ ہے حسین ابن علی کا کردار. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.